وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے، یہ بھی میں قرآن بتا رہا ہے، بخیلی اپنی جگہ، اس کے ساتھ ایک ہے ریاکاری۔ بخیلی کنجوسی ہے تو یوں بیٹھ جانا وسائل سمیٹ کر، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، وہ اللہ سے دور کر دیتی ہے اور شیطان کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن نے کہا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں دکھا کر، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، وہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بخیلی کا ذکر ہوا، ساتھ اللہ نے فرمایا کہ بخیلی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں، یعنی وسائل قبضہ کر کے بیٹھ کے پتہ نہیں پھر ملے گے کہ نہیں ملے، اللہ پر ایمان نہیں ہے اور نہ ہی آخرت پر ایمان ہے کہ اس کا حساب بھی دینا ہے، اور اسی طرح ریاکاری کرتے ہیں، تب بھی اللہ نے فرمایا ان کا اللہ پر ایمان نہیں اور یوم آخرت پر ایمان نہیں، ورنہ وہ ریاکاری کبھی نہ کرتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ریاکاری کرنے والا شخص وہ ہے جو شیطان کا دوست اور رفیق بن جاتا ہے۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے، بہت برا ساتھی ہے۔ اس سے برا دوست کون ہو سکتا ہے جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ جو مال خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اس کے بارے میں جو ہمیں ہدایات ملی ہیں، شریعت نے دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ خفیہ صدقہ کرو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی جس کو دے رہے ہو وہ غریب ہے، لیکن عزت نفس اس کی بھی ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ میں امیر ہوں، میری عزت نفس ہے، اس میں فرق نہ آ جائے، تو غریب کی بھی تو عزت نفس ہوتی ہے نا، وہ کدھر گئی؟ اس کا بھی خیال رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ جو ریاکاری کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دکھا رہا ہے لوگوں کو میں بڑا ہوں، حقیقت میں نہیں ہے، وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریاکاری دکھلاوے کے ذریعے وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، مال، اسباب، منصب، مناصب، عزتیں، شہرتیں، یہ سب کچھ اللہ نے طے کر رکھی ہے۔ تیرے حصے کا جو کچھ ہے تجھے ملے گا، اور تو اپنے آپ سے بڑا بننے کی جو کوشش کر رہا ہے، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور یاد رکھ کہ مقام و منصب کے فیصلے اللہ کرتا ہے، انسان نہیں کرتا۔ جو تجھے دیا ہے حقیقت جان کر جی، زندگی خوبصورت رہے گی، اور اگر حقیقت سے اغماض غض بصر، اغماض چشم کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اور پھر جو انسان اللہ کے دیے ہوئے مال، اس کے منصب، اس کی دی ہوئی، اس کی عطاؤں کے خلاف جا کے حکم عدولی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، وہ بڑا نہیں، وہ چھوٹا بن رہا ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ یہ کام بنیادی طور پر شیطان کا کام ہے۔ مثال موجود ہے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، تمام فرشتے سجدے میں، الا ابلیس کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا
کیا ہوا؟ کس لیے سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا؟ انا خیرن، میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، یہ چھوٹا، اس کی حیثیت کوئی نہیں، حیثیتیں وہ خود حیثیت طے کرنے لگا۔ وہ مالک کہہ رہے حیثیتیں میں طے کرتا ہوں، یہ حیثیت میں نے طے کی کہ نوری فرشتے، آگ کے بنے ہوئے جن، مٹی کے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کریں گے۔ نور بھی جھک گیا، آگ بھی جھک گئی، اور مٹی کو اللہ نے اوپر کر دیا۔ اور وہ شیطان کہہ رہا کہ نہیں، تو نے جو فیصلہ کیا غلط فیصلہ، تو میں جانتا ہوں، انا خیر، میں اس سے بڑا ہوں۔ اللہ اللہ، ریاکاری اتنا بڑا جرم ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے ظاہر کرنا۔ کس طرف جا رہے ہو؟ اللہ اللہ، اللہ پر ایمان نہیں، یوم آخرت پر ایمان نہیں، اور اس کی عطاؤں پر ایمان نہیں، اور اللہ کی محبت چھوڑ کر، اس کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی، ابلیس کی سنگت اور رفاقت اختیار کر لی، کتنا بڑا جرم ہے۔ فسا کرینہ، بہت بری صحبت ہے، بہت بری سنگت اور رفاقت ہے شیطان کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث ہے بڑی معروف حدیث ہے، 3 شخص جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ کون کون؟ اللہ اکبر، خوف آتا ہے بات کرتے ہوئے۔ عالم جہنم میں جائے گا، غازی جہنم میں جائے گا، سخی جہنم میں جائے گا، عالم لوگوں کو، اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی کو جب پیش کیا جائے گا نا، مال خرچ کرنے والے کو، بات ہم مال خرچ کرنے والے ہی کر رہے ہیں، اس کو جب پیش کیا جائے گا وہ کہے گا، اللہ ما ترکت من شیء تحب ان ينفق فی الا انفقت فیہ لک۔ اللہ جو جو چیز تو پسند کرتا ہے نا تیرے راہ میں خرچ کی جائے، میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں خرچ کی ہیں۔ سخی کہے گا، اپنی کارکردگی بیان کر رہا ہے نا۔ اللہ کیا کہیں گے؟ جھوٹ بولا تو نے، اے سخی، تو نے بڑے دسترخوان لگائے، میلوں میلوں لمبی لائنیں لگتی تھیں، دنیا کہہ رہی ہے بول فلاں بندہ تو بڑا خرچ کرتا ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں، کذبت، تو نے جھوٹ بولا۔ اصل کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، انما اردت ان یقال فلان جواد، تو نے اس لیے خرچ کیا، تیرا ارادہ تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے۔ صرف اتنی بات، اتنا کچھ خرچ کر رہا ہے، اتنی بات کہ لوگ سخی کہیں۔ ابھی یہ بھی کوئی مقصد ہے؟ یہ کوئی مقصد ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں؟ اللہ کہتے ہیں تو نے چاہا نا کہ مجھے لوگ سخی کہیں، فقد کیلا، بس کہہ دیا گیا، اب کیا مانگتے ہو؟ تو نے سوچا، تو نے ارادہ کیا، تو نے چاہا، تیری طلب تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، فقد کیلا، بس کہہ دیا گیا، اب کیا مانگتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اور جس کو اللہ جواب دے دے، ہے کوئی پھر؟ بعض کہتے ہیں نہیں مولوی ہمیں کہتے ہیں، ساڑھے کو لے کے بڑے میاں جی نے وہ ایتو باندھ پھڑ کے تو لے جان کے نال جنت۔ وہ کہیں گے اللہ تجھے پتہ نہیں یہ میری خدمت کرتا رہا ہے؟ اللہ کہے کہ نہیں یہ جہنمی ہے، اور وہ کہے کہ نہیں یہ مجھے کپڑے استری کر کے دیتا تھا، مجھے شربت بنا کے دیتا، مجھے کعوہ بنا کے دیتا تھا۔ کسی کی جرت ہے؟ اللہ اللہ۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں بڑی اعلیٰ و بالا ہیں، ان کا جوڑ توڑ ہی کوئی نہیں ہے، برابری ہی کوئی نہیں ہے۔